میں خواتین و حضرات مفتی عابد مبارک صاحب نے بہت اچھی بات کی بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم نے خواتین کو اشتہاری مشین بنا دیا. میں ایک معذرت چاہوں گا کہ میں مفتی صاحب کا صحیح نام نہیں انٹرپریٹ کر سکا تھا, جس کے لیے مفتی صاحب سے میں نے بریک میں باقاعدہ معذرت کر لی تھی. بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر وجاہت ہمارے پاس آ چکے ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز اسٹیبلش کر لی تھی کہ خواتین ضرورت کے وقت گھر سے نکل سکتی ہیں اور اس کے حلال کے لیے. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر وجاہت سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ فرام ڈاکٹرز پرسپیکٹو. السلام علیکم وجاہت. وعلیکم السلام. وجاہت ڈاکٹر کے پرسپیکٹو کے طور پہ یہ ہیومن سائیکالوجی, اب نے بھی مفتی صاحب سے بھی پوچھا, علامہ صاحب سے بھی پوچھا بریک پہ جانے سے پہلے, جب خاتون گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ انڈورس کر دیا کہ عورت جو کہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے, جس کے لٹرل میننگ یہ ہیں, اس کو ہم نے بالکل اشتہاری کر دیا, اوپن ٹو آل کر دیا, ایکسیسیبل ٹو آل کر دیا. اس میں ڈیفینیٹلی میڈیا کی کنٹریبیوشن ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں سلمان, کوئی بھی چیز جو آج ہمیں نظر آتی ہے نا, اس کی پلاننگ یا اس کو پرسیپشن ایسے بنانے کے لیے بہت پہلے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2-3 سال کے اندر سارا چینج آیا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں نا, زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, تو انسان کی سائیکالوجی پہ بڑا پری پلان کام ہوتا رہا ہے. مطلب 20-25-30 سال سے ویسٹرنائز کلچر ہمارے پاکستان میں آیا ہے, لیکن شروع میں اتنا نظر نہیں آیا, کیونکہ جب ایک چیز بالکل سرفیس پہ نہیں آتی تو ہم ظاہر سے بہت کاموفلاج ہوتی ہے. لیکن آخری کے آپ دیکھیں 10 سالوں کے اندر جو چیز انہوں نے ہمارے سوسائٹی میں بوئی تھی, اب وہ باقاعدہ نظر آنے لگی ہے. اور یہ چیز ظاہر سی بات ہے, اب ایک اشتہاری مطلب لڑکی کو ایک ماڈل ہی بنا دیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس جو لڑکیاں یا پیشنٹس یا ڈپریشن کی مریضہ آتی ہیں, وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں. اگر ان چیزوں کے علاوہ, اپیرنس اور ماڈلنگ کے علاوہ بھی اگر ان کو کسی اور کام کے لیے لیا جائے تو وہ اپنے کام کو بہت زیادہ اچھا کر سکتی ہیں. لیکن ان کے ٹیلنٹ کو دبا دیا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ اپیرنس پہ کام ہو رہا ہے. اب لڑکیاں کیا کریں؟ دیکھیں, ایک سسٹم ہی ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک جاب کروا رہے ہیں اور آپ لکس دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک لڑکی کا لک دیکھتے ہیں کہ بھائی دکھنے میں اچھی ہے, زیادہ موٹی تو نہیں ہے, پتلی تو نہیں ہے. جب ہمارے 10 سالوں کے میں 5 سالوں میں لڑکیوں کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھنا شروع ہو رہی ہیں تو وہ خود کیا کریں؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو آج ہم نظر آ رہا ہے, جو دیکھا جا رہا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی پالیسی ہے. اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کیا چیز ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے. اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن, ایڈورٹیزمنٹ, یہ ساری جو ہے نا, یہ بہت زیادہ پیچھے سے کام ہوتا رہا ہے. تو آج ہمیں وجاہت, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, مفتی صاحب نے بھی, علامہ صاحب نے بھی. عورت کا جو مقام ہے وہ بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے, ریلیجیسلی بھی بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے, اور سوشلی سوسائٹی میں بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود دنیا کا سب سے پرانا پروفیشن ہے جسم فروشی. صحیح. ایک عورت اپنے گھر سے کتنی مجبور ہوگی جو نکل کے اس گھرونے کام کو اڈاپٹ کرتی ہوگی. میں نے جان کے آپ لوگوں سے یہ سبجیکٹ ڈسکس نہیں کیا تھا. ہمارے آج کے شو کا مقصد اور ریزن یہ تھا, ہم نے 2 ایسی خواتین کو دعوت دی ہے جن کو سوسائٹی نے, جن کو معاشرے نے, جن کو لوگوں نے, جن کو ہم لوگوں نے, ہمارے عام لوگوں نے وہ مقام یا وہ نہیں دیا. ان کو اس کبھی اس گھنونے فیل کو اڈاپٹ کرنا پڑا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں جو, جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کیا بولنے کی آزادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس گٹر کے ڈھکنے کو ہلکا سا اٹھا کے اپنے لوگوں کو اور آپ لوگوں کے توسط سے ان کو وہ بتاؤں کہ عورت کا مقام کیا ہے, وہ شیئر کروں کہ کتنی غلاظت ہے, کتنی بدبو ہے جو ہمارے ساتھ ہے, مگر جس کو ہم آئی واش کرتے ہیں, جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. کون عورت ہے جو گھر سے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے نکلتی ہے اور سوسائٹی کیسے ٹریٹ کرتی ہے؟ وہ کیا سرکمسٹینسز ہوں گے جہاں پہ عورت کو اتنا گر کر اپنے روزی کمانی پڑتی ہے. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ 2 خواتین ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہم ان کے صحیح نام آپ سے شیئر نہیں کریں گے, بٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ہمارے ساتھ شبانہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ کنول ہیں. جی السلام علیکم شبانہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم کنول. آپ خواتین کا بہت شکریہ. شبانہ, میں آپ سے شروع کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں, اور آج ہمارے ساتھ 2 عالم دین موجود ہیں جو میرے لیے بہت انسپریشن ہے. ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کہانی تھوڑا سا ہمیں سنائیں. کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کو پہلے گھر سے نکل کے کام کرنا پڑا, اور آپ کو کیا کوئی کام نہیں ملا؟ جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے شوہر تو وہ کسی اور عورت کے چکر میں لگ گئے تھے. میری یہ ایک بچی تھی, انہوں نے کوئی خرچہ پانی نہیں دیا مجھے. پریشان ہو کے میں گھر سے باہر نکلی فرسٹ ٹائم. جب میں جاب کے لیے نکلی, کمپنیوں میں بھی گئی, فیکٹریوں میں بھی گئی, میں نے کام کیا.
لیکن جس مرد نے بھی دیکھیں میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ آپ کو ہم ڈبل سیلری دیں گے یا ہم آپ کو جب جاب دیں گے آپ ہم سے پہلے دوستی کرو. یعنی کچھ میں نے کرنا بھی چاہا, اپنے صاف راستے پہ چلنا چاہا, لیکن اس مرد نے مجھے چلنے نہیں دیا. یہ ہر جگہ پہ ایسی ہوتا جی زیادہ تر. کوئی ایک آدھ ہوگا شریف ہوگا, لیکن یہ مردوں کا معاشرہ ہے, عورت کا معاشرہ نہیں. عورت کو تو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے. کسی نے آپ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اپنے گھر پہ اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی؟ میں نے یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا آپ کے آگے بیٹیاں نہیں یا بہنیں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہیں, آپ تو روڈ پر ہو. تو اب یعنی میں نے جاب کری, لیکن مجھے کتنی جگہ جواب مل گیا اسی بات سے کہ میں نے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا. ہار کے مجبور ہو گئی, پریشان ہو گئی, بڑھانا پڑا ہاتھ, کیونکہ پیٹ بہت بری بلا ہے. پیٹ کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور عورت جو ایک ماں بھی ہے, ماں کو تو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے, وہ بھوکے دیکھ ہی نہیں سکتی اولاد کو. تو پھر مجھے یہ کام اپنانا پڑا. پھر میں نے سوچا میں چھوٹے موٹے کیوں کروں, ایسے دوستیاں کیوں کروں, میں پھر یہ کام ہی کر لیتی ہوں پروفیشنل کے طور پر. میں نے پھر یہ اپنا لیا یہ کام. مجھے یہ بتائیں شبانہ بیوی کہ یہاں پر اتنی این جی اوز, اتنی سو کالڈ سوشل ورکرز, اتنے سارے لوگ کام کر, کسی نے آپ کو آ کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ہم آپ کو جاب دلواتے ہیں, ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں؟ جی نہیں, یہ سب کہنے کی بات ہے. میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں. میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. عزیز صاحب, یہ ہم تو عورت کے تقدس کی, عورت کی عزت کی, علامہ صاحب عورت کے مقام کی اتنی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہاں پر دیکھیں, عجیب بات ہے, ہم یہاں سے ٹریول کر کے ذرا سا باہر جاتے ہیں, دبئی کی بات کر لیتے ہیں, قانون نظر آتا ہے, پولیس والا نظر نہیں آتا. مطلب لوگوں کے حقوق نظر آتے ہیں, لوگوں کے رائٹس. مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہ کیا ہماری مطلب میری بہن, میری بیٹی کل کو جب کام کے لیے نکلے گی تو خدا نہ خواستہ کیا اس کو بھی یہی چیلنجز دیکھنے پڑیں گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی اقدار اتنی گر گئی ہیں, اور اس میں مرد و عورت دونوں برابر کے شریک ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد مدینے میں رکھی تھی وہ بڑی اونچی قدروں والا معاشرہ تھا. کہ علامہ صاحب بھی کہہ گئے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری ترکیب بڑی خاص تھی, مگر ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے. اسلام اور ہے, جس طرح علامہ نے کہا, مسلمان اور ہے. اسلامی اقدار بڑی اونچی ہیں, مگر مسلمان بڑی پستی میں چلا گیا. اسی وجہ سے جب پاکستان بن رہا تھا تو کانگریسی لیڈر, نام نہیں لوں گا میں اس کو قرآن کے 18 پارے یاد تھے. کہا تو قرآن کا اتنا حافظ ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو کہا اسلام بہت اچھا مذہب ہے, مگر مسلمان بڑی بری قوم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو عمل ہے وہ ہم عمل سے بہت دور ہٹ گئے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں جنم لے رہی ہیں. اجازت, بریک کا ٹائم مجھے کہا جا رہا ہے, اور دنوں صاحب چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے کہا قرآن کے 18 پارے, قرآن تو فرقان ہے, فرقان تو ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ہے. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. کتنا بد نصیب بے شرم ہوگا وہ انسان جو کہتا ہوگا کہ میری ماں بہن تو گھر پہ ہیں, تم سڑک پہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے.